السلام علیکم جینٹل مین، آپ لوگوں سے میں نے اپنے انیشیل انٹرویو کا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا، جس میں 7 جون کو میرا انٹرویو ہوا ہے، جس کے اندر صبح ہم 7 بجے سینٹر کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ تو سینٹر کے گیٹ پہ انہوں نے ہم سے انٹرنس ٹائمنگ وغیرہ ہماری نوٹ کی ہے، بھئی ہم کس ٹائم سینٹر میں انٹر ہو رہے ہیں۔ 7 بجے ہمارا رپورٹنگ ٹائم تھا، 7:03 پر ہم انٹر ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد کافی دیر ہم باہر ویٹ کیا ہے، کم از کم 10-15 منٹ۔ اس کے بعد ہمیں ویٹنگ ہال میں بلا لیا ہے۔ ویٹنگ ہال کے اندر جاتے ہی تو انہوں نے سب کو کہا ہے بھائی کیونکہ بچے اس ٹائم تک ابھی کم ہی آئے تھے، تقریباً 15-16 لڑکے آئے تھے، تو انہوں نے کہا ہے ایسے جینٹل مین سارے ایک ایک پنکھے کے نیچے ہو جائیں تاکہ آپ کو پسینہ وغیرہ نہ آئے، کافی گرمی تھی۔ تو اس کی وجہ سے پھر سارے ایک ایک پنکھے کے نیچے ہو گئے۔ پھر ہمیں سیریل نمبر الاٹ کیے گئے، سیریل نمبر کے بعد ہمیں پیجز دیے گئے۔ تو اور پھر کافی دیر پیجز دینے کے بعد ہم ویٹ کرتے رہے۔ تو کچھ دیر کے بعد جے سی او آئے اور انہوں نے بورڈ کے اوپر ٹاپک مینشن کیا، جس میں اردو کے اندر ایسے شجر کاری کی اہمیت اور انگلش کے اندر پین از بیٹر دین سوارڈ۔ اینڈ اس کے بعد سارے کیڈٹ اپنے اپنے ایسے کرتے رہے۔ تو انہوں نے کہا ایزی ہو کر لکھیں، کوئی اس کے اندر ایشو نہیں ہے۔ تو ایک بچہ کافی نروس تھا ایسے کے دوران ہی، اسے یعنی ایسے کے بارے میں کچھ انفارمیشن نہیں تھی، تو اس نے مطلب کہ ایک دفعہ پیج خراب کی ہے، یعنی اس نے اپنا نام اوپر ٹھیک لکھا ہے، نہ ہی اس نے اپنا سیریل نمبر لکھا، اور کچھ مطلب کہ اسپیلنگ مسٹیک پتہ نہیں اس کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس نے کٹنگ کی ہے۔ تو اس کو پھر جے سی او نے ایک اور پیج لاٹ کیا ہے، تو اسے پیج دیا ہے، تو وہ دوبارہ اس نے شروع سے لکھا ہے۔ تو پھر جے سی او نے ساری گائیڈنس وغیرہ دی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ منیمم آپ نے 8 لائنز لکھنی ہے، اور کٹنگ وغیرہ نہیں لکھنی۔ باقی جس طرح سر نے ٹپس دی تھی کہ صاف ستھرا لکھنا ہے، سیدھا لکھنا ہے، اور باقی اسی قسم کی یعنی بیسک ٹپس وغیرہ جس طرح آپ سر کے یوٹیوب چینل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے مطلب کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی پریپریشن وغیرہ کوئی خاص نہیں تھی۔ 2 دن پہلے ہی میرے سیکنڈ ایئر کے ایگزام ختم ہوئے تھے، تو جس طرح سر نے بتایا تو میں نے صرف یوٹیوب چینل سے لاسٹ ڈے سے ٹپس وغیرہ لی اور ان کی کچھ پریکٹس کی، یعنی اپنے انٹروڈکشن وغیرہ کو کچھ پریپیئر کیا، مطلب کہ ایک دفعہ چیک کیا بھائی کتنا میں کر سکتا ہوں، اور مرر کے آگے میں نے اپنا ایک دفعہ مطلب کہ موک انٹرویو، اپنا خود ہی انٹرویو میں نے یعنی چیک کیا کہ میں کتنا آئی کانٹیکٹ اور کتنا یعنی کس چیز کو کر سکتا ہوں۔ تو یعنی ایک مطلب کہ اپنا آئیڈیا بھائی آپ کس لیول کے اوپر ہیں، آپ کا کتنا وہ ہے۔ تو باقی جنرل نالج وغیرہ کے حوالے سے کافی کیڈٹ یہ بات کرتے ہیں کہ جنرل نالج کی کیا کیا جائے۔ جنرل نالج ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جتنی پریپریشن کریں اتنی کم ہے، یا جتنی کریں اتنی زیادہ ہے۔ تو اس کے اوپر اتنا ایشو نہیں ہوتا، اور جب آپ جہاں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ہر بچے کو ایک الگ اپروچ سے ایک الگ لیول پہ چیک کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ جو بچے سے انہوں نے اگر ایک جینٹل مین سے انہوں نے جو کوسچنس کیے ہیں تو وہ کسی اور سے کریں، پاسبل رہتا ہے کہ 1-2 کوسچن 2-3 بچوں سے ریپیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر کوئی چانس نہیں ہوتا کوسچن ریپیٹ ہونے کا ایک انٹرویو کے اندر۔ پچھلے دنوں والے کچھ ہو سکتے ہیں، پاسبل ہوتا ہے۔ اور تو اس کے بعد یعنی ہم نے ایسے لکھا 15 منٹ کے اندر، یعنی تقریباً سارے کینڈیڈیٹ نے اپنے اپنے ایسے کمپلیٹ کر کے جمع کرا دیے تھے۔ اور کچھ لڑکوں نے کافی بریف اتنا لکھا ایسے کہ پیج فل کر دیا چھوٹا چھوٹا، اور یعنی کافی لینتھی کر دیا۔ اس کے اندر پھر جیسیوں نے ان کو کہا ہے کہ کم لکھنا تھا، جو آپ کو گائیڈنس دی گئی ہے کہ 10 لائنوں تک لکھنا ہے، پھر انہوں نے اس کے اندر کوٹیشن اتنی زیادہ کر دی اور اتنا لکھا کہ بہت زیادہ اوور ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے مطلب کہ جیسیوں نے انہیں کہا جیسیو آپ لوگوں کو یعنی کافی گائیڈنس وغیرہ وہ یعنی ساتھ ساتھ کھڑے رہے سارا ٹائم اور بتاتے رہے ہیں آپ کو۔ تو اس کے بعد ہمیں ایک اور یعنی کرنل جنہوں نے انٹرویو لینا تھا، لیفٹیننٹ کرنل، ان کے روم کے بالکل سامنے ایک ویٹنگ روم تھا، جس کے اندر ہمیں بلایا گیا کچھ سیریلز کو، یعنی پہلے تقریباً 18 سیریلز کو اس کے اندر بلایا گیا۔ اس روم کے اندر صوفہ لگے ہوئے تھے سارے، یعنی کافی اچھے، اور پنکھا وغیرہ، پانی ٹھنڈا تھا، تو بکس وغیرہ پڑی تھی، بک ریک تھا،
تو اس پہ مطلب کہ کافی ساری بکس پڑھی تھی جنرل ٹاپکس پر، پاک چائنا ریلیشنس پر میں نے بک یعنی وہاں پر پڑھتا رہا، اسٹڈی کرتا رہا. تو کیمراز لگے ہوئے تھے، تو جیسے ہی وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کسی قسم کی ڈسکشن وغیرہ کو نہیں کرنی، آڈیو ریکارڈنگ وغیرہ آپ لوگوں کی ہو رہی ہے ویٹنگ روم کے اندر. تو اس طرح پھر انہوں نے ہمیں بتایا بھائی جیسے ہی کرنل صاحب کی بیل رنگ ہوگی تو آپ لوگوں نے سیریل وائز کے حساب سے ساروں نے جاتے جانا ہے. تو جیسے ہی پہلی بیل رنگ ہوئی پہلا سیریل اٹھ کے اندر چلا گیا. تو اس طرح سارے سیریلس جاتے گئے. تو جب میری باری آئی تو میں بھی اسی طرح اندر چلا گیا. تو اندر جانے کے لیے آپ نے ناک وغیرہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ جیسے نے کہا تھا کہ آپ نے ناک نہیں کرنا، جیسے بیل ہو آپ نے اندر چلے جانا ہے. تو جیسے ہی یعنی اندر گئے میں نے اپنی اپر ہاف باڈی انٹر کی اور کرنل صاحب سے پرمیشن لی، میں آئی کم ان سر. تو انہوں نے کہا یس. اس کے بعد میں اندر جا کر اپنا ہاتھ پیچھے باندھ کر، یعنی آپ نے لیفٹ ہینڈ آپ کا پیچھے ہو اور رائٹ ہینڈ اس کے اوپر ہو، پیچھے ہاتھ کر کے آپ نے سلام کرنا ہے کرنل صاحب کو، اور شیک ہینڈ وغیرہ نہیں کرنا. تو اس کے بعد وہ آپ کو یعنی آپ نے اپنی جو سیٹ آپ کی ہوگی اس کے ساتھ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. تو وہ آپ کو پرمیشن دیں گے بھائی بیٹھیں، تو اس ٹائم آپ نے بیٹھنا ہے. تو آپ نے پھر بیٹھنے کے بعد تھینک یو کرنا ہے. تھینک یو کرنے کے بعد آپ نے یعنی وہ آپ کا نیم کال کریں گے تو آپ نے کہنا ہے یس. اس کے بعد پاسبل ہے ایک دو آپ سے کوشچن کریں یا آپ کو کہتے ہیں انٹروڈیوس یور سیلف. مجھے تو انہوں نے کہا انٹروڈیوس یور سیلف. انٹروڈکشن میں بھی جس طرح سر نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے یعنی میچیور انٹروڈکشن دینا ہے، بچوں والا انٹروڈکشن نہیں دینا، میچیور انٹروڈکشن دینا ہے. تو اسی طرح اس کی آپ ٹپس سر کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. تو میچیور انٹروڈکشن آپ نے دینا ہے. تو اس کے اندر آپ اپنا نیم یعنی اپنا انٹروڈکشن دینا ہے، فیملی کا نہیں دینا. نیم جسٹ فادر نیم، اپنے بارے کے اندر اپنا اکیڈمک ریکارڈ، اپنے ہابیز، اپنی اچیومنٹس وغیرہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. زیادہ بریف انٹرویو نہ ہو تو. اور انٹروڈکشن کے بعد کرنل صاحب نے فارم ڈسکس کیا کافی، اس کے اندر سبلنگس کے بارے میں پوچھا. پھر انہوں نے پوچھا بھائی کیا آپ کی موٹیویشن کیا ہے. موٹیویشن بھی جس طرح سر نے اپنے چینل پر بتائی تھی کہ آپ نے اس قسم کی موٹیویشن دینی ہے بھئی. آپ لوگوں نے جس طرح کہنا ہے بھئی ڈسپلنڈ پروفیشن ہے، گرومنگ کیریئر ہے، ایڈونچر چیلنجنگ لائف ہے، نیشن کو سرو، اور یعنی مطلب کہ میں نے کم از کم 6 ریزنز بتائی، لیکن کرنل صاحب پھر بھی اس کے اوپر سیٹسفائی نہیں ہوئے. انہوں نے پوچھا موٹیویشن کیا ہے. تو موٹیویشن میں نے کہا بھائی چائلڈہڈ ڈریم ہے اور مائی مدر وانٹس ٹو سی. تو اس مدر کی موٹیویشن کے بارے میں بتایا تو انہوں نے پھر بھی سیٹسفائی وہ نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ کی مدر نے آپ کے بڑے سبلنگس کے بارے میں ان کو کیوں نہیں کیا، آپ کے جس طرح کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ کے سبلنگس وغیرہ کو کیوں نہیں موٹیویٹ کیا. میں نے کہا ان کے کچھ میڈیکل ایشو تھے اور ان کا انٹرسٹ نہیں تھا. آرمی جس طرح پیشن ہے تو پیشن میرا پیشن تھا بچپن سے ہی، تو میں اس کے طرف آنا چاہتا تھا. پھر اینڈ پر میں نے کہا موٹو آف پاکستان آرمی میری موٹیویشن ہے. تو انہوں نے کہا بھائی موٹیویشن ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پوچھا موٹو آف پاکستان آرمی کیا ہے. تو وہ جس طرح ایمان، تقوی، جہاد، تو اس میں پوچھا بھئی ایکسپلین. تو اس میں پھر وہی جس طرح فیتھ ان اللہ، فیئر آف اللہ اینڈ فائٹ فار اللہ. اور اس کے بعد جناب کرنل صاحب نے کافی کوشچن وغیرہ اور ڈسکس کرتے رہے ایجوکیشن کے بارے میں، بھئی کیا کیا تو کیا باقی ڈفرینٹ ہابیز وغیرہ ڈسکس کی، اور بھی کافی ساری چیزیں ڈسکس کی فارم کے بارے میں. اور اس کے بعد میجر صاحب نے کچھ کوشچن کیے فزکس کے بارے میں، انگلش کے بارے میں کیے. اور اس کے بعد اسلامیات کے بارے میں، اسلامک ہسٹری کے بارے میں کافی ساری ڈسکشن کی، جس طرح میں نے اپنی ہابی کے اندر لکھا تھا ریڈنگ بکس، ہسٹوریکل بکس. تو اس کے اندر پھر انہوں نے یعنی فرسٹ کمانڈر آف مسلم آرمی کے بارے میں پوچھا، غزوہ کی ڈیفینیشن پوچھی، جنگ کی ڈیفینیشن، کتنی غزوات ہوئی، کتنی جنگیں ہوئی، کس غزوہ کے اندر حضور کے دانت شہید ہوئے، کس غزوہ میں حضرت حمزہ. تو کافی سارے مطلب کہ میں کنفیوز بھی اس ٹائم ایک دو کوشچن پر میں کنفیوز ہوا، لیکن آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے آنسر کرنا ہے. آپ کی باڈی لینگویج بالکل آپ نے ریلیکس ہو کر بیٹھنا ہے. آپ کی باڈی لینگویج دے، یہ نہ ہو کہ آپ کی باڈی لینگویج آپ کا ساتھ ہی نہ دے، یعنی آپ اتنا کنفیوز باڈی لینگویج سے ہی آپ کا پتہ چل رہا ہو کہ آپ کنفیوز ہیں. تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. تو اس طرح یعنی انٹرویو کمپلیٹ ہوا. تو 13 منٹ کا میرا انٹرویو تھا. اس کے بعد ویٹنگ ہال کے اندر ہم واپس چلے گئے. تو ویٹنگ ہال میں ہم ویٹ کرتے رہے. تو کافی سارے باقی سیریل میرے بعد تھے.
تو باقی 15-16 کینڈیڈیٹس کا جب انٹرویو ہو گیا، اس کے بعد میجر صاحب آئے تو انہوں نے 5 لڑکوں کو سائڈ پر کر دیا، باقی ساروں کو سائڈ پر کر دیا. ان کو کہا جی بیسٹ آف لک نیکسٹ ٹائم، اور ہمیں کہا جی آپ آئی ایس ایل بی فارم لے کے جائیں گے. تو ہمیں 3 دن کا ٹائم دیا گیا آئی ایس ایل بی فارم فل کرنے کے لیے. تو اسی طرح مطلب کہ کرنل صاحب نے ہمیں کانگریچولیٹ کیا، اور انہوں نے کہا انشاءاللہ آپ لوگ آئی ایس بی ریکمینڈ ہو جائیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی بچوں کو ریکمینڈ کریں آئی ایس ایس بی کی طرف جو آگے بھی ریکمینڈ ہو جائیں، تاکہ ان کا چانس ضائع نہ ہو. باقی فرق 19-20 کا ہی ہوتا ہے بچوں کے درمیان. اور کوشش کریں سر کا یوٹیوب چینل آئی ایس ایس بی اسمارٹ اسٹڈی سے ہی پریپریشن، یعنی ٹپس وغیرہ سر کافی اچھی جس طرح سر نے دی ہیں، آپ وہاں سے پریپیئر کریں انشاءاللہ. باقی بیسٹ آف لک.